أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وعملا الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی شہزادیوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محفل میں لا کر بٹھایا. بادشاہ کے محفل میں شہزادے اور شہزادیاں ہی آتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت جو فکر عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ فکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. الحمدللہ کہ آج بیٹھے ہیں اس وقت بغیر کسی کی برائیاں بیان کیے بغیر مطلب کسی کے ساتھ کہ جو ہے کسی کے ساتھ یعنی لڑنا جھگڑنا یعنی ایسے تمام معاملات جس سے اللہ اور اللہ کے نبی کی ناراضگی جو ہے سامنے آئے. اللہ پاک نے ہم سب کو اس سے رب العالمین کے اللہ پاک نے اپنی محفل سے جوڑ دیا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اس کرم کا کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا کہ جس کو اللہ نے دنیا میں ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا. اللہ کی قسم وہ بہت امیر ہے, وہ بہت دولت مند ہے, وہ بہت بڑا تاجر ہے, وہ بہت بڑا سوداگر ہے. وہ بڑا بانصیب ہے, بڑا خوش نصیب ہے. یہ چیزیں ابھی جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں ابھی پتہ نہیں چل رہی نا. یہ چیزیں ابھی پتہ نہیں چل رہی. یہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلیں گی کہ کس قدر بانصیب اور کس قدر خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے. یقین کریں الحمدللہ رب العالمین. یہ بیان میں نے آپ کو جو ہے جمعے کا بیان ضرور سنے, اس میں بڑی اصلاح ہوگی انشاءاللہ. جس نے نہیں سنا وہ ریکارڈنگ لے لے, یوٹیوب پہ ریکارڈنگ پڑھی ہے الحمدللہ. ہمارے لنک سے چلے جائیں ادھر تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک بہت آپ کی اصلاح کرے گا. اس ریکارڈنگ سے اس بیان سے اصلاح بہت ہوگی انشاءاللہ. کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, ہم سب پر رحم فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے. الف لام میم تو ایک حرف نہیں نا, علم بن جائے گا نا. علم ترا کیفا, ٹھیک ہے نا. الف لام میم. اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث پاک ہے کہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کرا حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها. لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اگر آپ الف لکھیں نا, الف یعنی اردو میں الف لکھ کر بتائیں تو آپ الف لام فی یوں لکھیں گی نا, اور اردو میں میم لام لکھے ہوتا تو لام الف لام میم ساکن لام لکھیں گی, اور میم لکھیں گی تو میم یا میم لکھیں گی. 3 لفظ بن جائیں گے نا, 3 لفظ. تو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں اب بتاتی ہوں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے, عوض ایک نیکی ہے, اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم ایک حرف ہے.
مقصود یہ کہ جیسے جملہ اعمال میں پورا عمل ایک شمار کیا جاتا ہے، کلام پاک میں ایسے نہیں ہے، بلکہ اجزائے عمل بھی پورے عمل شمار کیے جاتے ہیں. یعنی آپ نے الف کہا تو یہ پورا ایک لفظ سمجھا جائے گا، پورا عمل سمجھا جائے گا. اس لیے تلاوت کلام پاک میں ہر حرف ایک ایک نیکی شمار کی جاتی ہے، اور ہر نیکی پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی لاوے اس کو 10 نیکیوں کے بقدر اجر ملے گا. یعنی یوں کہہ لیں اپنی آپ زبان میں، ٹریڈ کی زبان میں، تجارت کی زبان میں، کہ ایک آپ نے پیسہ لگایا اب تو 10 روپے مل گئے. 10 یہ تو اور یہی پیسہ اگر آپ نے رمضان مبارک میں لگایا تو پھر آپ کو 70 گنا مل جائے گا. 10 حصہ اجر کا وعدہ ہے، اور یہ عقل درجہ یعنی بہت قلیل ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، حق تعالیٰ جل شانو جس کے حق تعالیٰ جل شانو جس کے لیے جو چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں. جس کا زیادہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا کہ اس کا زیادہ وہ ہے، کیا کہتے ہیں، یہ زیادہ مخلص ہو کے کام کر رہا ہے. یہاں پر اللہ کے یہاں قابلیت نہیں معیار، قابلیت نہیں معیار، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت معیار ہے، قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا معیار ہے؟ قابلیت معیار نہیں ہے. کہ آپ جو کہیں گے جی یہ پانی کا گلاس تو مجھے ایک گزٹڈ آفیسر نے پلایا یا ملک کے صدر نے پلایا، اس لیے اس کا تو بہت جو ہے اس کو تو اتنے ثواب ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ نہیں ہے. جو اخلاص کے ساتھ آتا ہے، جو اخلاص کے ساتھ عمل ہے، وہ قبولیت ہے، قابلیت شرط نہیں ہے. ہر حرف کو مستقل نیکی شمار کرنے کے لیے مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم پورا ایک حرف شمار نہیں ہوگا، بلکہ الف لام میم علیحدہ علیحدہ حرف شمار کیے جائیں گے. اس طرح اور اس طرح پر الف لام میم کے مجموعے پہ 30 نیکیاں ہوں گی. اس میں اختلاف ہے کہ الف لام میم سے مراد سورہ بقرہ کا شروع مراد ہے، یا الف الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل مراد ہے. اگر جو ہے یہاں پہ کیا کہتے ہیں، اگر سورہ بقرہ کا شروع مراد ہے تو بظاہر مطلب یہ کہ لکھے ہوئے حرف کا اعتبار ہے، اور لکھنے میں چونکہ وہ 3 ہی حرف لکھے جاتے ہیں اس لیے 30 نیکیاں ہوئی. اور اگر اس سے سورہ فیل کا شروع مراد ہے تو پھر سورہ بقرہ کے شروع میں جو الف لام میم ہے تو وہ تو حروف ہے، اس لیے اس کا اجر 90 نیکیاں ہو گئی. بہکی کی روایت میں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بسم اللہ ایک حرف ہے، بلکہ بے سین میم یعنی علیحدہ الف علیحدہ حرف مراد ہیں. یہاں پر قصہ مختصر کرتی ہوں، بات کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، اور وہ سمجھا یوں رہی ہوں کہ بھائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہاں تو بڑا دینے کے بہانے ہیں نا. جیسے ایک ماں ہے، اس کے پاس بڑی ٹافیاں رکھی ہیں، بڑی چاکلیٹس رکھی ہیں، تو وہ کہتی ہے بیٹا اگر تم مجھے پانی پلا دو گے تو میں یہ دوں گی. اب اچھا بیٹا میرے بوٹ پالش کر دو. اچھا بیٹا اس وقت جو بیٹا ہے نا وہ جلدی سے میرا جو بچہ جلدی اٹھ جائے گا نماز پڑھ لے گا اس کو میں یہ یعنی اب ماں کو پتہ ہے میرے پاس بہت سارے انعامات پڑے ہیں میں دے سکتی ہوں، تو وہ نعرہ بھی لگا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو انعامات کی کثرت ہے. دینا جیسے ماں دینا چاہ رہی ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے، تو ماں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ماں سے 70 گنا کا زیادہ کا وعدہ کیا ہے. اب گناہ میں یہاں پر یہ پیمانے اللہ کو پتہ ہے کہ 70 گناہ سے مراد 70 سیر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 یعنی 70 یعنی ماں اگر 1 سیر محبت کر رہی ہے تو اللہ 70 سیر، یعنی یہ پیمانے سمجھانے کو بتا رہی ہوں کہ یہ پیمانے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیمانے کون سے مخصوص پیمانے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جب اللہ نے کہا نا کہ جہنمیوں کو زقوم ملے گا کھانے کو، کانٹے دار پھل، اور زری ملے گا کانٹے دار گھاس، یعنی ایک شارپ سی گھاس ہوتی ہے آپ کے مطلب گھروں میں بھی لگی ہوتی ہے اکثر، اور بڑی لمبی لمبی وہ ٹہنی نہیں ہوتی، وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ لمبا سا 2 فٹ کا 1 فٹ کا پتا وہ ہوتی ہے، دھار سی بنی ہوئی ہوتی ہے. اب میں اس کو کیا کہوں، پتا بھی نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال جو ہے وہ اکثر اس پہ اگر ہاتھ پھیرے تو ہاتھ کٹ جائے، اتنی زور سے وہ بلیڈ کی طرح کام کرتی ہے، تو یہ زری کہلاتی ہے. اب بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ زری جو ہے یہ یا زقوم جو ہے وہ دنیا کا زقوم اور زری نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں صرف سمجھانے کے لیے ٹائٹل بتایا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جیسے آپ کہتے ہیں نا آج بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی، لگ رہا ہے جیسے جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جنت سے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے تو چیزوں کو ملانے سے بھی منع کیا ہے. جب آپ
پڑھیں گے مطالعہ کریں گے تو اس پہ ہے کہ جنت چھپی ہوئی چیز ہے، اس کا ہمارے چھوٹے چھوٹے ذہن سمجھ نہیں سکتے، ہم کند ذہن ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم جنت کا ادراک نہیں کر سکتے، ہمارے ذہن میں جنت نہیں آ سکتی، تو کیا تو جب جنت کا ادراک نہیں کر سکتے تو بس ایک مثال دے کے سمجھانا ہوتا ہے، اور وہاں پر جنت کو جو اللہ تعالیٰ بیان قرآن میں کر رہے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بیان اور بہترین الفاظ کے چناؤ سے بیان کیا، اور ہم اس کو سمجھیں تو انشاءاللہ العزیز ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کو کافی حد تک سمجھ جائیں گے۔ لیکن اس کو یعنی ہم جیسے ایک کپڑا بنائیں اور کہیں یہ تو ابرق ہے، یہ تو ریشم ہے جو ہمیں پہنایا جائے گا، رف رف ہے، یعنی ہم اس کو یہ سمجھانے کے لیے بتا سکتے، لیکن اللہ رب العزت کیا رف رف اور ریشم اور ابرق کیا ہوگی یہ ہمارے ذہن نہیں ابھی سمجھ سکتے، بلکہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز کے کچھ 80 کے قریب 85 کے قریب جو ہے مسئلے ہیں اس کو آپ سمجھ لیجئے، اہم مسائل ہیں۔ اگر یہ نماز کے اہم مسائل کوئی مرد یہ 100 مسائل اور کوئی عورت یہ 85 کے قریب مسائل سمجھ لے گی تو وہ نماز کی عالمہ بن جائے گی، اور جب وہ عالمہ بن جائے گی تو باقاعدہ فتویٰ بھی دے سکتی ہے ان مسائل کو سمجھ کے، جن میں سے 13 میں نے اللہ پاک کے حکم سے فرائض بتا دیے تھے، اور ہر دفعہ دہراتی ہوں، اس دفعہ میں فرائض نہیں دہراؤں گی، میں اس دفعہ واجبات دہراؤں گی۔ فرائض کو میں نے آپ کو بتایا 2 حصوں میں تقسیم کر لیں تو شرائط نماز ہو جائے گی کہ نماز پڑھنے سے پہلے کیا کیا شرطیں ہیں، اور اگر ہم اس کو دوسرا حصہ دیکھیں جو کہ ہے ارکان نماز، یہ 6 ہیں اور شرائط نماز 7 ہے، ان دونوں کو جمع کر لے تو فرائض نماز۔ پھر آگے آ جاتا ہے کل واجبات، واجبات جو ہیں وہ 14 ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد سنتوں پہ آتے ہیں، تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں، پھر سے سن لیتے ہیں قیام کے متعلق واجب کیا ہے۔ واجب کو جان بوجھ کے چھوڑ دینے سے نماز سے نکل جاتا ہے، دوبارہ پڑھنے کا حکم ہے، اور واجب کو غلطی سے چھوٹ جائے تو بھائی پھر جب غلطی سے چھوٹ گیا تو پھر کیا ہوا کہ غلطی سے جب چھوٹ جائے گا تو واجب تو پھر تو چھوٹ گیا نا، پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، سجدہ سہو کر لو بس۔ لیکن فرائض چھوڑنے سے یا غلطی سے بھی چھوٹ جائیں تو آپ نماز سے نکل جائیں گے، پھر سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ فرائض کے 13 فرائض اگر چھوٹ گئے، ایک بھی چھوٹ گیا، 13 کے 13 چھوٹ گئے، 5 چھوٹ گئے، آپ نے نماز دوبارہ پڑھنی ہے۔ لیکن اگر واجبات چھوٹ گئے اور جان بوجھ کے نہیں چھوڑے، بے دہانی میں چھوٹ گئے، تو پھر صرف سجدہ سہو کر لیں، چاہے آپ کے ایک نماز میں ایک رکعت میں 5 واجب چھوٹ گئے ہوں، 4 چھوٹ گئے ہوں، 3 چھوٹ گئے ہوں، 2 1 یہ یعنی جتنے بھی چھوٹے ہیں اس پر ایک ہی سجدہ سہو ہوگا۔ آئیے دیکھیں فرض نمازوں کی قیام کے متعلق۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی ہم نے الحمد شریف بھی پڑھنی ہے، اور الحمد شریف کے ساتھ کوئی سورت کو پڑھ لینا، یا کسی بڑی سورت کو کہ 3 آیات کو پڑھ لینا، چھوٹی آیات کو، اور یا ایک بڑی آیات یعنی آیت الکرسی پڑھ کے بھی وہ ہمارا کام ہو جائے گا کہ آیت الکرسی پڑھ لی تو تبھی نماز کا حق ادا ہو جائے گا۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو پتا تھا کہ فرض نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلکا بنا دیا، یعنی فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں تو آپ وہ بھی پڑھیں گے، الحمد شریف بھی پڑھیں گے، اور وہ بھی پڑھیں گے کیا کہتے ہیں ساتھ میں کوئی سورت بھی ملائیں گے، سورت نہیں ملائیں گے تو کوئی آیات ملا لیں گے، 3 آیات کر لیں، یا جیسے ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ چلیں بہت ہو گیا، تو اس میں آپ نے کر لیا 3 چھوٹی آیتیں کر لیں، ایک بڑی آیت کر لیں، ٹھیک ہے۔ بڑی آیت میں نے آپ کو بتا دیا آیت الکرسی جتنی بڑی آیت۔ تو فرض نمازوں کی تیسری تو اگر آپ اس میں جو ہے نہیں پڑھتی، تیسری اور چوتھی رکعت میں نہیں پڑھنے کا حکم وہ اللہ نے آسان فرمائی ہے، اور اگر آپ اس میں الحمد شریف بھی نہیں پڑھتی تو تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے روز قیامت، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے بھائی تو نے میری سنت کو کیوں ضائع کیا؟ وہ تو سنت تھا پڑھنا، تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف پڑھنا سنت تھا، پہلی اور دوسری رکعت میں تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب تھا، اور قرات کا کرنا فرض تھا، اور قرات کیا ہوتی ہے؟ 2 چیزوں کو ملانے سے، یعنی سورہ فاتحہ کو اور پھر قرآن کا کچھ حصہ اور کہیں سے لے کر پڑھنے کو ہم کہتے ہیں قرات۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی حرکت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی ایک آیت یا 3 چھوٹی آیتیں کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے،
ٹھیک ہے. اور سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا واجب اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز سے نکل جائیں دوبارہ پڑھیں, اور اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو بھائی سیدھا سیف کر لیں. سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا کیونکہ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے, ام القرآن ہے, پورے قرآن کی ماں ہے, پوری کتاب کی ماں ہے, اس کو پہلے پڑھنا ہے. جیسے ہم ماں کو, جب ماں ہمارے ساتھ چلتی ہے تو ہم ماں کو آگے رکھتے ہیں اپنے آگے. قوما اور جلسہ کے مطابق, قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جانا, جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا. یعنی قوما بھی اور جلسہ بھی, دو سجدوں کے درمیان بھی بیٹھیں تو بہت آرام سے بیٹھیں, جلدی جلدی نہ مچائیں, اور اس میں کوشش کر لیں اگر دعا پڑھ لیں, اگر آپ انفرادی طور پہ پڑھ رہے نماز تو دعا پڑھ لیں وہی والی, اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی وجبرنی وعافنی وہدنی ورزقنی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جلسہ کرنا یعنی دو سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا, اس میں بیٹھ کے پڑھنا ہے. اور قومے میں ہم نے کیا پڑھنا ہے, سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اچھا جی, آگے ہے تشہد کے متعلق, یعنی جو بیٹھتے ہیں ہم قاعدہ اولا, یعنی 3 رکعت یا 4 رکعت نماز میں جو پہلا ہم بیٹھتے ہیں نا 2 رکعت کے بعد, اسے کہتے ہیں قاعدہ اولا. ٹھیک ہے, پہلی دفعہ کا بیٹھنا. تو قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا, اور دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا. بیٹھنا بھی واجب ہے اور دونوں قعدوں میں تشہد کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے. تو اگر واجب کو جان بوجھ کے چھوڑا تو کیا ہے, نماز سے باہر نکل جاؤ. تعدیل ارکان یعنی تعدیل ارکان اور ترتیب ارکان کے متعلق, تعدیل ارکان یعنی رکوع اور سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا, یہ نہیں دوڑے لگا دینا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, جو سجدے جلدی جلدی کرے گا وہ کوے کے ٹھونگے اس کو کہا ہے. ترتیب یعنی قرات اور رکوع میں سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا. اب یہ نہیں کہ آپ نے قرات پڑھی اب آپ پہلے سجدہ کر لیں اور پھر رکوع کر لیں, ایسے نہیں کرنا, بلکہ ترتیب کو قائم رکھنا ہے, پہلے رکوع کرنا ہے پھر سجدہ کرنا ہے. اچھا جی, آگے ہے نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا. نماز وتر میں 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں وتر کی عشاء کی نماز میں الحمد شریف پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد کوئی ہم سورت کو ملاتے ہیں, یعنی الم تری کیف پڑھ لیا, یا سورہ یاسین کے کوئی پہلی یا کوئی سی بھی 6 آیتیں پڑھ لی, یا سورہ رحمان کی 5-6 آیتیں پڑھ لی, یا جہاں سے مرضی قرآن کی کچھ آیتیں آپ نے پڑھ لی. لیکن ایک بڑی آیت کے مطابق پڑھیں, اتنا تو پڑھیں کہ ایک بڑی آیت کے مقدار ہو جائے, یا اتنا تو پڑھیں کہ 3 چھوٹی آیتوں سے بڑھ جائے. ٹھیک ہے. دونوں عیدوں کی نماز جو ہے نمازوں میں 6 یعنی یہ چھوڑ دیں, اور لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا, لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا, یعنی سلام جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پھر السلام علیکم, تو یہ اس سے علیحدہ ہونا, یعنی نماز میں جب آپ نماز کو ختم کریں تو ان الفاظ سے ختم کریں. آگے آتا ہے نماز کی سنتیں. پہلے آپ کو بتایا تھا فرائض 13, واجبات 14, سنتیں نماز میں, سنتیں وہ عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرے وہ 21 ہیں. تکبیر تحریمہ پہلے تکبیر کے متعلق, تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ جو ہیں آپ نے اپنی چھاتیوں کے ساتھ ملانے ہیں, اتنے اٹھانے ہیں کہ دائیں ہاتھ دائیں چھاتی کے ساتھ ملے اور بائیں ہاتھ بائیں چھاتی کے ساتھ رہے, اور دونوں یعنی انگلیاں آپ کی جو ہوں گی نا وہ کندھے کی طرف جا رہی ہوں گی, اوپر اٹھی ہوں گی, اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی رکھیں. دونوں ہاتھوں کی انگلیاں, اب یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہاتھوں کو اپنے جوڑنے کی انگلیوں کو کوشش کریں, نہیں جڑتی نا, کئیوں کی انگلیاں بالکل جڑتی نہیں ہے, کھلی کھلی رہتی ہیں, تو کوئی بات نہیں, وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے ہاتھ پہ یعنی زبردستی نہیں کرنی, اور قبلہ رخ کھول کے رکھنی ہے, یعنی قبلہ رخ جیسے آپ کسی کو مہندی دکھانے کے لیے نا دکھا رہے ہوتے ہیں ایسے کر کے, یعنی قبلے کی طرف جو ہے دونوں ہتھیلیوں کا رخ ہو جائے. تکبیر کہتے ہوئے سر کو نہ جھکائیے, یعنی اللہ کا ادب تو ہے دل میں, لیکن تکبیر کہتے ہوئے سر کو نہ جھکائیے, بلکہ بس نہ بہت اپنے سر کو پیچھے کی طرف پکڑا لیجئے, نہ بہت آگے جھکا کے رکھ لیے, بس سیدھا کھڑی ہو جائے. امام کا باقی امام کا ہے تو امام کا وہ چھوڑ دیجئے, بس یہیں تک انشاءاللہ تعالی رکھیے. دہرا لیتے ہیں. تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ جو ہے عورتوں نے اپنے چھاتیوں تک اٹھانے ہیں, اور دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ کو دائیں چھاتی کی طرف سے ملا کے رکھنا ہے, اور بائیں ہاتھ کو بائیں چھاتی کی طرف ملا کے رکھنا ہے, اور پھر کیا کرنا ہے,
تو کیا کرنا ہے، اور انگلیاں جو ہیں آپ کی کندھے کی طرف رخ پہ آ رہی ہوں، اور قبلہ رخ آپ کی ہتھیلیاں ہوں، آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیاں اس قبلہ رخ ہوں، اور تکبیر کہتے ہوئے سر کو نہ جھکائیے، بالکل بھی نہ جھکائیے، نہ اپنی گردن کو پیچھے کی طرف پھینکیے، نہ اپنی گردن کو آگے کی طرف پھینکیے، بلکہ سیدھا کھڑی ہو جائیے جیسے نارمل انداز میں آپ کھڑی ہوتی ہیں، ختم بات۔ بلکہ اگر میں آپ کو اس وقت مثال دے کے سمجھانا چاہوں، لیکن اس مثال سے سمجھ لیجئے گا، مطلب یہ کہ اس پہ نہ چل جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھو گے نا فوجیوں کی وہ ہو رہی ہوتی ہے، پریڈ ہو رہی ہوتی ہے، تو تمام فوجی جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے سر اوپر کو اٹھائے ہوتے ہیں، بہت زیادہ سیدھے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور تمام فوجی آپ نے دیکھو گے پاکستان کی آرمی کو بھی، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نہ وہ جھک کر کھڑے ہوتے ہیں، بس سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی دربار میں ایسے ہی کھڑے ہونا ہے، نہ اپنے سر کو جھکا لینا ہے، نہ سر کو اکڑا کر پیچھے پھینک دینا، ایسے نہیں، بس سیدھا نارمل انداز میں الرٹ سیدھا کھڑے ہو جائیں، جیسے بادشاہوں کے سامنے کھڑا ہونے کا حق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب، سورۃ الاحزاب جس کا اب یہ 21ویں پارے کا اینڈ سبق ہے الحمدللہ ہمارا، اور پھر 22واں پارہ انشاءاللہ۔ آپ میں سے بہت سی بہنوں کے پاس سورہ یاسین کے وقت میں 22واں پارہ پہنچا ہوگا۔ درس میں پڑھاتی ہوں اللہ کے حکم سے، درس قرآن جناب اشرف علی تھانوی صاحب، جو بہت جن کا ہمارے اللہ اکبر کبیرہ اسلام میں بہت عقیب، بہت ہی جن کی خدمات ہیں، بہشتی زیور انہوں نے لکھا، درس قرآن انہوں نے لکھا، اور انہوں نے بہت کام کیا دین کے لیے، حضرت اشرف علی تھانوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر جو ہے، آیت نمبر آیت نمبر یہاں پر 30 کے قریب ختم ہو رہی ہے ہماری، یعنی 28، 29 اور 30، یہ 3 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو ہے الحمدللہ رب العالمین آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کل کہہ دیجئے، لی ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے نبی، میرے نہیں، اے نبی، کلی ازواجکا، کہہ دیجئے، بتا دیجئے، اپنی زوج کو بتا دے، اپنی زوج تو ایک بیوی کہتے ہیں نا، ازواج یعنی زیادہ بیویوں کو، یعنی آپ اپنی ساری بیویوں کو، آپ کی 11 تھی نا، تو آپ اپنی ساری کی ساری بیویوں کو بتا دیجئے، ان کنتن، کہ اگر تم ہو، تردنا چاہتی ہو، اگر تم لوٹنا چاہتی ہو، یا اگر تم چاہتی ہو حیات دنیا، دنیا کی زندگی چاہتی ہو نا، دنیا کی زندگی، وزینت، اور اس کی زینت چاہتی ہو نا، اس کے رنگ چاہتی ہو نا، یعنی زینت، یعنی دنیا اور دنیا کی حب دنیا چاہتی ہو، یعنی دنیا کی زینت چاہتی ہو، تو فتعالینا، تو آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ دے دوں گا، کچھ دے دوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اگر تمہیں رخصت کر دوں، یعنی اب تمہیں پھر رخصت کر دوں، سراحً جمیلہ، یعنی سراحت کے، یعنی سراحً جمیلہ، اچھا رخصت کر دوں، سراحً جمیلہ، اچھی طریقے سے رخصت کر دوں، یعنی میں تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم ہو، تردن اللہ ورسولہ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ، والدار الاخرۃ، اور آخرت کا گھر تمہیں چاہیے، اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اس کے رسول کو چاہتی ہو، اور عالم آخرت کو چاہتی ہو، تو فإن اللہ أعد، تو اور عالم آخرت کو تم کو چاہتی ہو، اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو،
تو تم میں نیک کرداروں کے لیے یعنی تم جیسے نیکوں کے لیے محسناتی، تم جیسی نیکوکار عورتوں کے لیے من کن اجر عظیمہ، تم میں سے ہر ایک کے لیے میرے پاس بہت عظیم اجر عظیمہ، اجر ہے، اجر کہتے ہیں انعام کو، ریوارڈ کو، میرے پاس اجر ہے عظیمہ، بہت بڑا عظیم ریوارڈ ہے، یعنی اتنا کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی کہ اتنا تمہیں میں دوں گا آخرت میں، دنیا میں نہیں، آخرت، لیکن آخرت کا گھر۔ تو یہاں پر تقریباً میں نے آپ کو اس کی ساری کے ساری وہ شان نزول بھی الحمدللہ رب العالمین سمجھا دی تھی اور بتا دی تھی، لیکن پھر کیونکہ ہمارے پاس ہیں دن تو ہم اس کو مزید بھی سمجھ لیتے ہیں اللہ کے حکم سے، یہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اور آپ لوگوں سے التماس ہے کہ دیکھیں میں اپنی محنت تو نہیں بتا رہی، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ ہماری مینجمنٹ کی، ہماری بچیوں کی بڑی محنت ہے، جو میں نے اگر پڑھا دیا تو انہوں نے پھر سلیبس لگایا، پھر پیپر بنایا، پھر آپ کا پیپر کو چیک کیا، پھر رزلٹ بنایا اور پھر رزلٹ کو لگایا۔ دیکھیں جب انسان ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا ہے نا، ایک دن کا کام نہیں ہے، ہر ہفتے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مینجمنٹ، ان تمام معاونین پر اللہ تعالیٰ اپنی جو معاونین ہمارے ختم نبوت کے ہیں، یہ بچوں کے پروگرام کو بھی چلا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ڈھیروں 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 اپنی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ انعام کی برسات فرمائے اور ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ نے یہاں پہ پہلے تو پڑھا تھا نا، مدینے کی یہودی بنو قریظہ کی زمینیں، یعنی کیا ہوا تھا، حضرت سعد کو بلایا گیا تھا، کیونکہ وہ اوس قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے، اور قبیلہ اوس سے بنو قریظہ کی بڑی دوستی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہماری تو آپس میں بڑی دوستی ہوتی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ہمارا فیصلہ نہ کریں، ہم تو سعد سے کروائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت سعد کو بلا بھیجا کہ بھائی سعد آ جاؤ اور تم ہی فیصلہ کر دو۔ سعد بن معاذ سے کہا آ جاؤ تم فیصلہ کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے؟ سعد بن معاذ سے کہا آ جاؤ۔ اب سعد بن معاذ زخمی بھی تھے اور یعنی اس لڑائی میں زخمی ہو گئے تھے، تو لیکن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان کے زخم کو یعنی وہ علاج کیا، اور اس کے بعد علاج کرنے کے بعد اب سعد سے کہا بھائی سعد اس کا فیصلہ کر لو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کفار مکہ کو یہ تھا کہ یہودیوں کو یہ تھا، بنو قریظہ والے، کہ یہ جو ہیں فیصلہ جو کریں گے یہ تو ہمارے حق میں کریں گے، کیونکہ ہم تو بڑے اچھے دنوں کے ساتھی ہیں، ہم نے تو بڑا اچھی طرح وقت گزارا ہے، اور تو اب یہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کریں گے۔ تو انہوں نے جب ان کو بلایا گیا تو بھائی وہ بھی دیکھیں نا، علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، ان کو بھی کتنا غصہ چڑھا ہوگا نا کہ میرا نبی کا فیصلہ نہیں مان رہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ ایک بات بتا رہی ہوں کہ دیکھیں جب نبی کی بات نہیں مانی، نبی کے فیصلے کو نہیں مانا، حضرت سعد کو ترجیح دی کہ سعد آپ آئیں اور فیصلہ کریں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو جلال آیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جلال آیا لیکن کیا کہتے ہیں ان کو بھی کیا کہتے ہیں جو صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ، ان کو بھی جلال آیا ہوگا کہ بھائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر تمہارا فیصلہ کروں۔ بہرحال وہ بھی آئے اور انہوں نے اٹھائے اور انہوں نے بھی کتاب کو نکالا انہی کی، اور انہی کی کتاب سے فیصلہ کیا کہ جب کوئی تم سے لڑے بغیر تمہارے سامنے تمہارے ہتھیار ڈال دے تو بھائی تم ان سب کو ذمہ بنا لو اپنا، یعنی ان کو رکھو وہاں پہ اور تم ان پر حکومت کرو، قائم کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی تم سے لڑے اور لڑائی میں تم اس پر مسلمانوں تم غلبہ پا جاؤ، یعنی یہ اس کا حق تھا، مطلب یہ کیا کہتے ہیں اس کے مطابق تورات کے مطابق فیصلہ تھا، تورات کے مطابق فیصلہ تھا کہ اے مسلمانوں اگر وہ تم سے اگر جو ہے اسلام والوں سے کوئی لڑے اور اس کے بعد محاصرہ بھی ہو اور اس کے بعد لڑائی کے بعد جو ہے مسلمان اس پر غلبہ پا لے، اللہ والے ان پہ غلبہ پا لیں، تو پھر کیا کرو، وہاں کے مردوں کو مار دو۔ چنانچہ 100 مردوں کو قتل کروا دیا گیا، وہاں کی عورتوں اور بچوں کو اپنا غلام بنا لو، چنانچہ ساری عورتوں، اب اتنا ہمارے غنیمت یوں کہ آپ کو پتہ نا گھر میں آپ کی کتنی چیزیں ہوتی ہیں نا، خدا نہ خاصہ ایک دم سے ہمیں چھوڑنا پڑے تو ہم کتنی چیزیں ہم خود سوچتے ہیں کیا چیز لے کر جاؤں، کیا چیز چھوڑ کے جائے اگر اچانک، تو اس وقت میں وہ جو مطلب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہاں سے تم چلے جاؤ بھائی، دفع ہو جاؤ،
میں اپنی زبان میں کہہ رہی ہوں. تو اب یہاں پر حضرت معاذ حضرت سعد بن معاذ نے تو کہتے ہیں نا وہ اب بازی کو پلٹ دیا. انہوں نے کہا اب یہ جتنا بھی مال اسباب ہے نا یہ سارے کے سارا مہاجرین کو دے دو. خود تھے انصار میں سے, کہا سارے مہاجرین کو دے دو, کیونکہ انہوں نے مائگریٹ کی ہے, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ چلتے ہوئے اپنے گھر بار کو چھوڑا, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا. اب ان کا حق ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب وہ آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اتنی محبت فرما دی تھی, مہاجرین کے دل میں مہاجرین کی محبت انصار کے دل میں, کہ انہوں نے اپنا بھائی بنا لیا تھا, مواخات کر دی تھی, اپنی آدھی چیزیں دے دی تھی, اپنی جاگیریں دے دی تھی, اپنے کاروبار دے دی تھے آدھے. تو اب اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تھے کہ بھئی اب مہاجرین بھی سر اٹھا کر یعنی بغیر کسی احسان کے اپنا سیٹ اپ لے لے. تو یہی ہوا, یہ اتنا بڑا سیٹ اپ مل گیا, سارا مہاجرین کو مل گیا. تو اب کیا ہوا, اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہو گئے, بہت اچھے ہو گئے. کہاں جو فاقہ ابھی 25-50 دن پہلے فاقہ والے مسلمان جنہیں کھانے کو نہیں جڑ رہا اور پہننے کو نہیں مل رہا, لیکن اب الحمدللہ وہ بہت سارے ہتھیار بھی ہاتھ آ گئے اور بہت سارے ان کے چیزیں بھی ہاتھ آ گئی. اب کیا ہوا, اب ان سب کو دیکھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی یہ سوچا کہ بھائی اب یہ تو جو ہم تو نبی کی بیوی ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو نبی کی بیوی ہیں, اور ہمیں تو بدرجہ اتم ملنا چاہیے, یعنی ہمیں تو پہلے ملنا چاہیے. لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ باقی مسلمان ماشاءاللہ ہم سے زیادہ خوشحال ہو گئے, تو اب ہمارے خرچے اور نفقے میں بھی اضافہ اگر ہو جائے تو کچھ آرام اور راحت کی زندگی بسر کر سکے, کوئی نوکر چوکر رکھنے, کوئی یعنی ان فاقوں سے بھی نہیں جاتا. سب نے اس خواہش کا اظہار آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا, ساری ازواج مطہرات نے, اور ذرا تقاضے کے ساتھ, نہیں یا رسول اللہ کرنا ہے آپ نے, مطلب میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہی ہوں آپ کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب مبارک کی اذیت کے لیے دنیا طلبی کی اتنی جھلک بھی بہت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میری زوج, میرے گھر والے دنیا طلب کریں. ہائے ہائے, آپ کا دل دکھ گیا. یہی بات ان کے لیے دل کو دکھانے کو بہت تھی. اس لیے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شاق گزری, بڑی بری گزری, اور آپ نے قسم کھا لی کہ 1 مہینہ گھر میں نہ جائیں گے. مسجد کے قریب ایک بالا خانے میں علیحدہ مقیم ہو گئے. حضرات صحابہ اس معاملے کی وجہ سے بہت مضطرب اور بے چین تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس فکر میں ہوئے کہ کسی طرح یہ معاملہ سلجھ جائے, کیونکہ ان کی دونوں بیٹیاں, ان حضرات کی جو 2 بیٹیاں تھیں نا, حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ اور حضرت ابو بکر صدیق کی اماں عائشہ صدیقہ, یعنی دونوں ہماری ماں ہیں, تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملول کر کے, ان کو اداس کر کے, ان کو غم دے کر اپنی عاقبت نہ خراب کر بیٹھے ہماری بچیاں. ان دونوں حضرات نے اپنی اپنی صاحبزادیوں کو دھمکایا اور سمجھایا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ انس کی اور کچھ بے تکلفی, کچھ پیار کی باتیں کی, جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو انشراح ہوا. آپ کا قلب مبارک تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. تو 1 ماہ بعد یہ آیات نازل ہوئی, جن میں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم دیتے ہیں اللہ رب العزت کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے ازواج سے صاف صاف کہہ دیجئے, آپ اپنی بیویوں کو بتا دیجئے کہ 2 راستوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں. اگر دنیا کے عیش و بہار اور امیرانہ ہے تو کہہ دیجئے میرے ساتھ تمہارا نباہ نہیں. تو اگر وہ یہ چاہتی ہے نا کہ دنیا کی عیش و عشرت, تو انہیں کہ میرا اور تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا, میں کچھ دے دلا کر خوبصورتی کے ساتھ تم کو خود رخصت کرتا ہوں, یعنی دستبردار ہوتا ہوں, یعنی شرعی طریقے سے اپنے نکاح سے علیحدہ کروں. اور اگر اللہ کی خوشی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور آخرت کی اعلیٰ مراتب پسند ہیں تو صبر و سہار سے میرے ساتھ زندگی گزار دو, اللہ تمہیں آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا. کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اینڈ ٹو اینڈ کیا بات کی کہ اجرن عظیمہ من کنہ, اجرن عظیمہ. یہ من کنہ کا جو صیغہ ہے نا, یہ عورتوں کے لیے, یہ مردوں کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا. اگر یہاں پہ مرد کا ہوتا تو من کم ہوتا تھا کہ ان کے لیے. یہ من کنہ کا للمحسنات, محسنات آ گیا نا تو عورتوں کا آ گیا, تو کہا کہ من کنہ ان کے لیے. تو یہ عورتوں کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے, یہ جمع اس کا ہے, مؤنث کا صیغہ جمع میں. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں راستوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں. مطلب اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دنیا کے عیش و بہار اور امیرانہ ٹھہر چاہتی ہیں تو کہہ دیں میرے ساتھ تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا, میں کچھ دے دلا کر خوبصورتی کے ساتھ تم کو رخصت کر دیتا ہوں, یعنی شرعی طریقے سے اپنے نکاح سے علیحدہ کر دوں. اور اگر اللہ کی خوشی
रसूल पाक सल्लल्लाहु की रजामंदी और आखिरत की आला मराती पसंद है तो सब्र सहार से मेरे साथ जिंदगी गुजार लो। अल्लाह तुम्हें आखिरत की नेमतों से सरफराज फरमाएंगे। इन आयात के नजूल के बाद आज़ ससम घर में तशरीफ ले आए। सबसे पहले अव्वल हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को अल्लाह ताला के नबी ने सुनाया, ये आयतें सुनाई। हजरत आयशा का बयान है कि इन आयात के नाजिल होने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और मुझसे फरमाने लगे, मैं एक बात का तुमसे जिक्र करने वाला हूँ, तुम जवाब में जल्दी ना करना, अपने वालिद और वालदा से मशवरा करके जवाब देना। फिर आपने ये आयतें पढ़ी। कौन सी आयतें पढ़ी? सुन लें ये आयतें। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फतअलैना उम्मतिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला व इन कुंतुन्ना तुरिदनल। अच्छा, यहीं तक, बस यहीं तक ये आयत को ये बयान किया। हाँ, आगे व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। ये पूरी आयत को बयान किया यहाँ तक ने। आगे उनसे पूछा कि अब तुम क्या कहती हो, लेकिन अपने माँ बाप से मशवरा करके दो, जल्दी मत करो। तो कहती है माँ आयशा कि मैंने फौरन जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह, इसमें वालिद और वालदा से मशवरा करने की कौन सी बात है? मुझे खुदा पसंद है, उसके रसूल पसंद है, आखिरत का घर पसंद है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर जब हजूर पाक ने अच्छा, आखिरत का घर पसंद है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का जवाब सुना तो आप खुश हो गए और उन्होंने हंस दिए। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कितने दिनों बाद है कि ये 1 महीने बाद तकरीबन हुई है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा लिए, हंसे और फरमाया तो मुझे तो क्या हुआ, आप खुश हो गए, हंस दिए। मैं तसव्वुर की आंखों से कितना अच्छा लग रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे होंगे। फिर आप दूसरी अज़वाज मुतहहरात के हजरों में तशरीफ लेके आए, उनसे भी पहले ही फरमा देते थे कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तो ये जवाब दिया है। वो कहती हैं कि यही जवाब, वो सब उन सब ने कहा यही हमारा जवाब भी है। चुनांचे तमाम अज़वाज मुतहहरात ने अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी इख्तियार की और दुनिया की ऐश व इशरत का तसव्वुर भी दिलों से निकाल डाला। आज ससम के हाँ हमेशा इख्तियारी फ़क्र फाका रहा। अगर आप चाहते तो आप भी मेवे खा रहे होते, फल खा रहे होते, आप भी ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारते, लेकिन आपने इख्तियारी फ़क्र फाका अपनी मर्जी से फ़क्र फाका को इख्तियार किया। आपके जुदो करम और सखावत का यह हाल था कि साहिल को कभी रद्द ही नहीं फरमाते थे। अगर उस वक्त कुछ पास ना होता तो आइंदे का वादा फरमा दिया करते या कह दिया करते कि तुम मेरे नाम पर कहीं से कर ले लो, मैं फिर उतार दूंगा। एक हदीस में कि हाँ का इरशाद है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे पास इस ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो, यानी मेरे पास हो, मेरी मलकियत में, और 3 रात उसमें में से बजस कर्ज की अदायगी के 1 दिनार भी मेरे पास रहे। यानी मैं सिर्फ कर्ज कोई उतारना हो ना तो उतनी रकम रख लूंगा कि इसका कर्ज उतार दूं। जैसे एक मिसाल है कि एक आदमी आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उसने कहा कि कुछ दे दे मुझे, मेरी बेटी की शादी है मिसाल के तौर पर, ये मेरे घर में फाका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया भी 1000 रुपए कहीं से ले लो तो मैं तो उतार दूंगा। तो इस तरह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज की अदायगी करनी थी ना, वो तो अपने पास रहते, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर जितना भी, यानी ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना होता, वो उन्होंने कहा हो तो मैं 3 दिन के अंदर अंदर गुरबा में, यतामा में, मसाकीन में बांट दूंगा, बल्कि उसको अल्लाह के बंदों में इस तरह खर्च कर दूं। आपने दाएं और बाएं पीछे इशारा करते हुए फरमाया कि मैं यूं 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 लुटा दूं, दे दूं। अहादीस में आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये दुआ मनकूल है कि ए रब, मैं एक दिन भूखा रहूं और एक दिन खाने को मिले। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकर और फाका को इख्तियार किया, मांग कर इख्तियार किया। भूख में तेरे सामने आजी और इंतसारी करूं और तुझसे मांगा करूं और खा कर तेरी हम्दो सना किया करूं। एक हदीस में है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह आले मोहम्मद को सिर्फ इतना दे कि जिससे उनका गुजर हो सके, आले मोहम्मद को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को। तो जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत का ये हाल हो कि दुआ मांग रहे हैं फक्र फाका की, तो जाहिर है आपको दुनिया की ऐशो बहार अपने मुतालिकीन और घर वालों के लिए कब पसंद आ सकती है। चुनाचे
زندگی مبارک کے آخر وقت تک آپ کے زہد کا یہی حال رہا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے آپ مدینہ میں تشریف لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے سیر ہو کے 3 رات متواتر گیہوں کی روٹی نہیں کھائی۔ 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متواتر، یعنی 3 دن ایسے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 دن، یعنی 3 دن اکٹھے، کوئی ایسے نہیں آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دن روٹی کھائی ہو۔ ہائے ہائے، یعنی پوری زندگی کبھی ایسے نہیں ہوا، یعنی ایک دن کھا لیا دوسرے دن نہیں ملا، کبھی 3 راتیں یا 3 دن ایسے نہیں آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دن پیٹ بھر کے روٹی کھائی ہو۔ اللہ یا گیہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے سیر ہو کے 3 رات متواتر گیہوں کی روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ ایک دوسری حدیث میں آپ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن 2 کھانے نہیں کھائے، بلکہ مگر یہ کہ ایک وقت میں کھجور چھوارے ہوتے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ہم لوگوں کو آگ جلائے ہوئے 1 مہینہ گزر جاتا تھا، صرف کھجورے اور پانی استعمال کرتے تھے، مگر یہ کہ تھوڑا سا گوشت ہم لوگوں کے پاس آ جاتا تو اس کو پکا لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ سن لیں، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے میرے بھانجے، ہم لوگ 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں سلگتی تھی۔ اور حضرت عروہ کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا پھر زندگی کس طرح گزرتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ کھجور اور پانی سے، مگر یہ کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انصاری پڑوسی تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ ہدیتاً بھیجا کرتے تھے اور آپ وہ ہم لوگوں کو پلا دیتے تھے۔ اس دنیا سے رحلت مبارک فرمانے سے 1 روز قبل سب غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ گھر میں جو نقد 7 دینار موجود تھے وہ قربا کو تقسیم کر دیے۔ اسی دن کی شام کو، یعنی اس دنیا میں آخری شب کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چراغ کا تیل ایک پڑوسن سے عاریتاً یعنی ادھارا مانگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہان سے انتقال فرمایا تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذرہ ایک یہودی کے پاس بعوض غلہ جو رہن تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک جو ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ تھی، جو نا ایک زرہ ایک یہودی کے پاس نا انہوں نے رکھوائی ہوئی تھی، کہ رہن رکھوائی تھی کہ بھائی مجھے اتنے پیسے دے دو، یا کنک دے دو، اتنا وہ آٹا دے دو، تو یہ میری زرہ رکھ لو، جب میں تمہیں پیسے واپس کروں گا یا تمہارا آٹا واپس کروں گا تو پھر میں یہ زرہ واپس لے لوں گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حالات کو ملاحظہ فرما لیں، اور اپنی طرف بھی ہمیں تھوڑی سی دیر دیکھ لینا چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین کے 3 ٹائم 1 روٹی میں نہیں مانتی کہ آپ لوگ نہیں کھاتے ہوں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی وقت چاول کھا لیے، کسی وقت برگر منگا کے کھا لیے، یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہوگی، لیکن میں نہیں مانتی کہ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جو کہے میں نے ایک مہینے میں صرف 3 دن کے گیپ سے کھانا کھایا ہو، یعنی مجھے 3 وقت روٹی نہ ملی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اور اس کے بعد جو ہے ساتھ میں اللہ پاک نے ہمیں پانی کی بھی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہوئی۔ کیا کہوں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، مجھے بھی اور سب کو ہدایت دے، کیونکہ ہدایت کی بہت ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جانتے، اور یہ قرآن کی آیتیں، اب دیکھیں یہ تو قرآن کی آیتیں، چلے میں نے حدیث سے بھی نہ ثابت ہو، یعنی قرآن کی آیتیں نا، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے کہ اگر آپ دنیاوی زیب و زینت چاہتی ہیں، دنیا کی رونق چاہتی ہیں، دنیا کی آسانیاں چاہتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی آپ ان کو آپ دے دلا کے رخصت کر دیں، یعنی یہ دنیا لے لیں، دنیا کما لیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین کہ کسی ایک بیوی نے بھی اس آفر کو جو ہے نا وہ نہیں کیا، اس آفر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ سب نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، ہمیں اللہ چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ کا نبی اور آخرت چاہیے، اچھی آخرت۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ کوئی حدیثے والی بات نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور قرآن کا ترجمہ تفسیر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ جو ناقائم ہو محمد سے وفا کا،
رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی یکارت۔ میری پیاری بہنوں، میری تو آپ لوگوں سے سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے ملنے والوں کو بھی پروگرام میں لے آیا کریں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک ایک چیز آپ کو بغیر کسی تحقیق کے جو ہے نہ پہنچائی جائے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ مطالعہ کر کے آپ تک جو ہے لایا جائے۔ مستند کتابیں، مستند الحمدللہ رب العالمین ذرائع سے یہ سارا کے سارا بیان لیا گیا الحمدللہ۔ تو اگر آپ کسی کو جوڑیں گی اور وہ اس میں امتحان دے گی، وہ سیکھے گی، وہ قرآن کو پڑھنا سیکھے گی، وہ نمازیں ٹھیک کرے گی، وہ اپنی ختم نبوت کے کام سے جڑے گی۔ آپ سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ وہ سب سے بڑا اس وقت میں کام اگر کہوں تو ختم نبوت کا کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس بات پر ڈٹے رہنا اور لوگوں کو بتانا کہ کسی اور نبی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کل میں بیان سن رہی تھی نا کہ ایک قادیانی آیا ایک بہت بڑے جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس، اور اس نے یہی کہا نا کہ مطلب وہ قادیانی تھا، انہوں نے کہا بھائی تم جو چاہو ہم سے، جو تمہاری اشکالات ہیں، جو ذہن میں تمہارے کوئی وہ ہیں ذہن میں جو کوئی کمپلیکیشن ہے، یعنی جو کوئی تمہارے ذہن میں تمہیں چیز پریشان کر رہی ہے، تم ہم سے اس کا جواب لے لو۔ تو اس نے کہا کہ مرزا قادیانی جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا تھا۔ بات سنیں، بڑی اہم بات ہے، بظاہر آپ کو لگے گا ایک بڑا مذاق سی بات ہے لیکن بڑی اہم بات ہے۔ اس نے کہا مرزا قادیانی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا تھا۔ تو انہوں نے اس کا جواب میں کیا کہا، انہوں نے کہا جب مرزا قادیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، ماننے والا تھا کہ وہ بہت اللہ کے نبی ہیں اور وہ بس وہ جو کلام لے کے آئے ہیں بس وہی آخری کلام ہے، اس کے بعد کوئی کلام اترنا نہیں ہے، تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ بھائی میری بات سنیں نا، آپ کے گھر سے مطلب یعنی ایک مثال ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی اسلام میں ایسی چیز چھوڑ دی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یا جن کے احکامات ہمیں نہیں مل رہے، نماز کے بارے میں، واحد اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، کیسے باپ کو کیسے ہونا چاہیے اور باپ کیسے رہے زندگی گزارے، بیٹی کیسے زندگی گزارے، ماں کیسی زندگی گزارے، باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، لین دین کے اصول، تجارت، طب، دوائیاں، یعنی یہ سب کچھ علاج، یہ سب کچھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے، مستند قیامت کی صبح تک کے لیے بتا دیے۔ بھائی ہمیں کسی نبی کی کیوں ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ کسی نبی کو کیوں ہم کسی اور نبی تک کی طرف کیوں جائیں؟ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر ہمیں کسی بات سے اختلاف ہے کہ بھئی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ ایسی بات میں اختلاف آ رہا ہے ذہنوں میں کہ بھئی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکم کیوں دیا، ایک مثال ہے، تو پھر ہم کیا کریں کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا کہ ہم قربانی خود کریں؟ مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دے دیا کہ تم قربانی خود کرو؟ آپ لوگ میرے سامنے جو بیٹھی ہوں گی، میرے خیال میں سب نے قربانی کی ہوگی اپنے اپنے طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور، یعنی جو ہے بکرا یا جو بھی ذبح کروایا آپ لوگوں نے۔ آپ مجھے بتائیں قربانی کرتے ہوئے اگر آپ قربانی اپنے ہاتھ سے کریں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اسے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل دکھتا ہے نا کہ ہاں یہ بکرا مجھے اتنا پسند تھا اب اس کو میں قربان کریں۔ اللہ بیٹے کی قربانی نہیں مانگ رہا نا، لیکن اس وقت آپ کا دل رو رہا ہے نا۔ یقین کریں میں قسمیہ کہہ رہی ہوں کہ میں تو جب میرا بکرا ذبح ہوتا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو ہوتے، اگر مجھے پتا ہو کہ اس وقت ذبح ہو رہا ہے، اگر میں کچن میں کوئی کام کر رہی ہوں اس میں بیچ میں ذبح ہو گیا میں اس کی بات نہیں کر رہی اور حقیقتاً میری آنکھ میں آنسو آتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ بہت مشکل عمل ہے، ہم سے نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بکرے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھونا کھلائیں اور پھر یعنی اس لیے، اور پھر جب ہمارا دل دکھتا ہے ہم روتے ہیں، آنکھ میں آنسو آتے ہیں، تو یہی تو اللہ کو پسند ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل دکھ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہر حکم ہمارے لیے ہے، ہمیں
دین سے اور اللہ سے قریب کرنے کے لیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے، کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت آئے۔ اگر اب تو کسی نبی کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہو، ہمارے نبی نے ہمیں سب راستے صحیح بتا دیے۔ ہمارے کسی کا باپ مر جاتا ہے، آپ مجھے بتائیں، اپنے ہی باپ کی یاد آتی ہے نا، یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی نیا باپ جا کر بازار سے خرید لے بندہ یا مارکیٹ سے لے آئے، نہیں ہوتا نا، اپنے ہی باپ یاد آتا ہے نا، جو اپنا باپ تھا۔ تو بات یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہمیں عزیز ہیں، الحمدللہ، اللہ کرے وہ ہمیں عزیز ہوں دل سے، اور ہم ان کے بات کو، ان کے منصب کو پہچانیں۔ ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ مطلب، تو یہی بات انہوں نے کہی کہ اب ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کافی ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہے وہ۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب شرح میں ایک ایک چیز، اگر آپ کو کہتی ہیں کہ مجھے قرآن میں کہیں بھی وضو کا طریقہ نہیں، مجھے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں پتا چل رہا کہ کتنی نمازیں ہیں، یا آپ کہتی ہیں کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ قرآن میں نہیں مل رہا، یا یہ آپ کہتی ہیں مجھ سے کہ زکوٰۃ بھائی کتنے، صاحب زکوٰۃ کون ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہے نا کہ 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، تو یہ سب چیزیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ کتاب قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کی احادیث مبارک کو، ان کے عمل کو ضرور دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر ہم نہیں قرآن کو سمجھ سکتے، نہیں اچھی طریقے سے سمجھ سکتے۔ تو میری پیاری بہنوں، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دا بیسٹ کہہ سکتے ہیں، دا بیسٹ نبی مل گئے، سمجھ آئی، سب میں اونچے نبی ہمیں مل گئے، جو امام الانبیاء ہیں، جو سردار الانبیاء ہیں، جو سید الانبیاء ہیں۔ اب ہمارے لیے کوئی کسی نبی اور کی گنجائش ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی نیا نبی ہمیں نہیں چاہیے۔ تو بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نعوذ باللہ کمی تھی، نعوذ باللہ، یہ جو تو تم نیا نبی، تم اس کو مرزا قادیانی کو مان رہے ہو، بتاؤ کیا چیز تمہیں نہیں پتا چل رہی جو تم اس کو پیچھے لگے ہو؟ تو بات اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ الحمدللہ آج بھی الحمدللہ ایک بہت بڑا کام الحمدللہ اللہ پاک لے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کافی تعداد میں قادیانیوں کو جو ہے مسلمان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ خدمت میرے سے بھی لے لیں، اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانیوں سے بائیکاٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیں، میں نے کل آپ کو بتایا تھا، آپ مجھے کسی ایک صحابی کا نام بتا دیں، 1,24,000 صحابہ کہتے ہیں، یا میں آپ لوگ جتنے بھی صحابہ مانتے ہیں کہ بھئی 1,00,000 آئے تھے، چلیں ٹھیک ہے، مجھے بتائیں کہ کسی ایک صحابی بھی، کوئی ایک صحابی کا نام لے کے بتائیں مجھے آپ کے فلاں وقت میں ابو جہل کے ساتھ، یعنی اسلام کی مخالفت میں ابو جہل اتر آیا اور صحابہ نے اس کے ساتھ کوئی ٹریڈ اور کوئی تجارت کی ہو، مجھے بتائیں۔ یہ تو ہم ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہم سے شیزان نہیں چھوٹ رہی، پران نہیں چھوٹ رہی، مشموم نہیں چھوٹ رہی، ہم سے یہ بوتلیں نہیں چھوٹ رہی، ہم ہیں کہ ہم یہودیوں کی پروڈکٹس ایسے ہی دھڑلے سے پیتے ہیں۔ اگر میں بتاؤں، پہلے میں اپنی ہی بتا دیتی ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، جتنی بھی بوتلیں ہیں نا یہودیوں کی، 7 اپ، پیپسی، مرنڈا، فانٹا، ماؤنٹین ڈیو اور پیپسی، ان میں سے 5 سال کم و بیش ہو رہے ہوں گے کہ الحمدللہ رب العالمین کوئی بوتل نہیں پی۔ الحمدللہ رب العالمین یہودی پروڈکٹس میں بہت مشکل ہی کہیں استعمال ہو جائے جس کا کوئی ہمیں سبسٹیٹیوٹ نہ مل رہا ہو، وہ اس میں بھی میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں یار چھوڑو اس کو، نہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ تو میرے بچے بھی حیران ہوتے ہیں کہ امی کو کیا ہو گیا، لیکن بہرحال یہ محبت ہے اللہ سے، مسلمانوں سے، نبی سے اپنی محبت ہے۔ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا آپ کے سامنے دیکھ لیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع والوں کو بلایا کہ تم نے ہماری مسلمان بچی کو برہنہ کیا، ننگا کیا، اور اس پر بلایا کہ آؤ بات کرو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جب ایک مسلمان نے ان سے لڑا، ان کو قتل کیا، تو پھر انہوں نے اس مسلمان کے ساتھ برا سلوک کیا اور اس کو قتل کیا اور اس کو بلوا کیا، تو آؤ ذرا بات کرو میرے ساتھ بیٹھ کے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا اسٹیٹمنٹ میثاق مدینہ کا
جو اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیا تھا کہ جب کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تم ہماری مدد کرنا، اور تم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہارے مددگار، یعنی ہم ایک دوسرے کے مددگار اور معاون بن کے رہیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کی دربار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کو وہ عہد نامہ واپس کر دیا کہ ہم تمہارے آپ کے عہد نامے کے مکلف نہیں ہیں، ہم نے اس کو نہیں ماننا۔ بلا شبہ قرآن کریم کی وحی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجماع سے، قطعی اجماع سے ثابت ہے کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیوں لیا؟ سوچے ذرا تھوڑی سی آج عقل پر، سارے عقل پر ہاتھ مارتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات نہیں تھی، زبور نہیں تھی، انجیل نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، پھر اللہ نے قرآن کی ان کی حفاظت کیوں نہیں کروائی؟ ان میں لوگوں نے دھڑلے سے تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن قرآن کی ایک لفظ کو اگر الحمدللہ کو آپ الحمدللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے جان کے تو گناہگار ہوں گے، اور اگر اللہ کی قرآن سے آپ اس الف کو زبر کو زیر بنانا چاہے نا پوری دنیا کے قرآنوں میں سے ناممکن ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ارے بھائی یہ ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت خود کر دیں گے۔ تو کوئی بندہ پوچھے اللہ سے جا کر کہ اے اللہ آپ نے تورات زبور انجیل نازل نہیں کی کیا؟ پھر اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ نے نہیں لیا، کیوں؟ آج ذرا عقل سے سوچیں۔ اس لیے کہ اللہ کی قسم یہ قرآن جو ہے نبی پاک، یہ قرآن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے قرآن کا معاملہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا؟ ارے بھائی پہلے جو ہیں نبی آتے رہے، ان پر الگ الگ شریعت نازل ہوتی رہی، ٹھیک ہے نا؟ ایک نبی چلے گئے دنیا سے، دوسرے نبی آ گئے، یا تو انہوں نے انہی نبی کی کتاب کو آگے فالو اپ کیا، پڑھتے رہے اسی کے مطابق، یا پھر ان پر بھی کتاب نازل ہوئی ہے، ان پہ صحیفے، پیپرز، نوٹس بھی نازل ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ تھا نا، کتابیں چینج ہوتی رہی، پرائمری پڑھی، سیکنڈری پڑھی، پرائمری پڑھی نا آپ نے، اس کے بعد سیکنڈری پڑھی، یہ پڑھتے رہے نا آپ، موسیٰ علیہ السلام کی تورات پڑھتے رہے، زبور پڑھتے رہیے۔ اب یہ سمجھ لیں یہ اسلام کی پی ایچ ڈی ہے یہ قرآن۔ تو اب یہ قرآن، وہ تو قرآن نازل یعنی اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے نبی پر، اب جب نبی کوئی نہیں آنا تو اللہ کی کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہونی۔ نہیں سمجھ آئی؟ ارے بھائی یہ قرآن جو ہے یہ ایسا معجزہ ہے، یہ دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اللہ تعالیٰ تورات نازل کر کے کہتے ہیں اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے اس کو نازل کیا، میں نے اس تورات کو نازل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں نے لیا۔ نہیں لکھا پوری قرآن میں، کیا پورے آپ کسی حدیث سے ثابت کر دیں میں مان لوں گی، لیکن مستند حدیث ہو تو میری پیاری بہن یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ کا اس کا حفاظت کرنا، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا زمانے میں، کوئی نہیں آئے گا، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرانے نبی ہیں، واپس آئیں گے۔ اب یہاں پہ سمجھ گئے یہ قرآن مجید دلیل ہے، قرآن مجید کی حفاظت دلیل ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اس لیے قرآن کی حفاظت کرو، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ جو شخص اس اچھا اور بات سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا مدعی دعویٰ کرنے والا کافر اور دائرہ اسلام سے قطعاً خارج ہے۔ اور جو شخص اس مدعی نبوت کی تصدیق کرے، یعنی جو قادیانی اپنے نبی کی تصدیق کر رہے ہیں، انہیں مقتدی اور پیشوا بنانے میں ہیں، وہ بھی کافر اور مرتد ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی کہتا ہے جو مجھے نبی نہ مانے، اس کے بیٹے نے بھی، بشیر الدین محمود نے بھی کتاب لکھی ہے سیرت مہدی غالباً۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو شخص مرزا، اس میں لکھا کہ جو شخص مرزا کو نبی نہ مانے وہ کون ہے؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ اور ایک اور جگہ یہ بھی لکھا جسے پڑھ کر 1974 میں عدالتیں ہل کے رہ گئیں،
جب وہ ہوا نا نصر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ مسلمان اسٹوڈنٹس کو مارا ان بدبختوں نے، تو یہ جب کیس بہت آگے چلا پھیلا تو ججز اور یہ وکیل جن کو پتہ ہی نہیں تھا ان باتوں کا، اور جب انہوں نے پڑھا کہ مرزا نے لکھا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ کون ہے، وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ بھی لکھا کہ وہ کنجری کی اولاد ہے. یقین کرے اس بات سے تمام کے تمام وکلا ججز، ان کو تو کہتے ہیں نا پسینہ خشک ہو گیا. پہلے نہیں پتا تھا، اب پتا چلا. مسلمانوں پر واجب ہے، اب سن لیں، اگر مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ سلام کلام نشست و برخاست لین دین وغیرہ تمام تعلقات ختم کر لیں. کوئی ایسا تعلق یا رابطہ اس سے قائم کرنا جس سے اس کی عزت اور احترام کا پہلو نکلتا ہو، جس پہ اس کو عزت ملتی ہو، قادیانی کو اس کو قوت اور آسائش حاصل ہوتی ہو، جائز نہیں ہے. کفار جو کہتے ہیں نا محاربین جن سے جنگ ہو رہی ہے، آپ کو پتا نا، ابھی آپ کو پتا نا کہ محارب کون کون ہے، یہ یہودی محارب ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا عراق میں مسلمانوں پہ کس نے ظلم کیا، انگریز، یہ عیسائیوں نے. تو یہ بھی محارب ہیں ہمارے، جن سے ہماری جنگیں چلی ہیں، چل رہی ہیں. اور یہ اسلام کے دشمن جو بھی اسلام کا دشمن ہے، اس سے ترک موالات کے بارے میں قرآن حکیم کی بے شمار آیتیں ہیں کہ ان کے ساتھ ٹوٹلی بائیکاٹ کرو. یہ قرآن سے بتا رہی، قرآن سے بائیکاٹ قرآن نے بھی پیش کیا. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ایک نئی بات انہوں نے بتائی. جی جناب، بائیکاٹ کرنا قرآن نے کیا. سب سے پہلے بائیکاٹ کس نے کیا؟ قرآن مجید میں حکم آیا. بائیکاٹ کا حکم قرآن مجید میں آیا. کیسے؟ اب یہ بات آپ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آ رہی ہوگی کہ بھائی یہ کیسے بائیکاٹ کا حکم، یعنی یہ بائیکاٹ تو ایک نئی چیز ابھی نظر آ رہی ہے نا، بائیکاٹ کر دیں بھائی. تو یہ قرآن میں اس کا حکم کیسے آ گیا؟ بالکل میں آپ کو دورہ تفسیر قرآن میں بالکل بتا چکی ہوں، اور الحمدللہ بڑی اچھی طریقے سے تشریح کر چکی ہوں. بائیکاٹ کا حکم قرآن مجید سے آیا، بائیکاٹ کا طریقہ قرآن مجید نے دیا. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے بائیکاٹ کا حکم دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو آپ سب کی یا میری ایجاد کی ہوئی ہو. یہ نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پرانی چیز ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. چنانچہ آپ کیا کریں، آپ لوگ قادیانیوں کی تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، ہو سکے تو یہودیوں کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں. میں اپنے بیٹے سے کہتی تھی، بیٹا کیوں نہیں میک ڈونلڈ تم سے چھٹتا، KFC کو کیوں نہیں چھوڑتے تم؟ اس نے کہا امی ان کی بہت جلدی جلدی سپلائی ہوتی ہے، بڑا صاف ستھرا یہ وہ. میں نے کہا دیکھو میرا بیٹا، اگر نہیں کھاؤ گے تو کیا مر جاؤ گے؟ بولو. میں خود آپ سے کہتی ہوں یقین کریں الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے کوئی آفر بھی کرتا ہے کہ آئے آپ کو کھلائیں، میں کہتی ہوں بھائی مجھے نہیں کھانا ان کا. تو اتنے سے عمل سے اگر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مسکرا کر دیکھ لیا تو میری تو عید ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اتنے سے عمل سے آپ کو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر دیکھ لیا تو آپ کی عید ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ خدا کی قسم دنیا پلٹ پلٹ کے دیکھے گی کہ کس کو دیکھ کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. پلٹ پلٹ کے دیکھیں گی کہ کس کی طرف آج کس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے دیکھ رہے ہیں. یہ دنیا کے سودے ہیں، پتہ نہیں نہ چل رہا، آخرت کے سودے توبہ. ہاں بھائی، اسلام میں کوئی بائیکاٹ ہوا، اس کی میں آپ کو شرائع عثمانی سے بات کو ثابت کرتی ہوں، اور وہ ہاں جی شرع عثمانی سے اس کو ثابت کر رہی ہوں. اور سن لیں کہ پہلے میں بتاؤں گی بائیکاٹ کا حکم کیسے آیا قرآن میں. سن لیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. اللہ اکبر کبیرہ. اس آیت کا ترجمہ یوں پیش ہے کہ سنیں، اور ان 3 شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا
یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ، اور سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر وہ مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ پھر آئیں، ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اب یہ 3 کا قصہ میں نے اس لیے قرآن شریف کی آیت دیکھ لیں، یہ نکال لیں آپ، سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 کو پڑھیں، اور گھر میں سورہ توبہ کی 118 آیت کا ترجمہ پڑھ لیں۔ آئیے میں بتاتی ہوں کہ یہ مقصد کیا تھا بائیکاٹ کا، ٹھیک ہے؟ میں اس لیے اس پر زور دے رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی بائیکاٹ کریں۔ یہ 3 شخص کون تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ ثلاثہ، اربع، سب سے پہلے واحد، اثنین، ثلاثہ، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ ثلاثة الذین خلفوا، اور ان 3 شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا۔ یہ سنیں، اب یہ 3 شخصوں کا سن لیں کہ اسلام میں بائیکاٹ ہے، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ یہ 3 شخص کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلالہ بن امیہ، کعب بن مالک، حلالہ بن امیہ، مرارہ بن ربی، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو باوجود مومن مخلص ہونے کے محض تن آسانی اور سہل نگاری، یعنی تھوڑی سی کسائی، یہ کہتے ہیں نا سستی، اس کی وجہ سے کی بنا پر بدون عذر شرعی کے تبوک کی شرکت سے محروم رہے۔ وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا تبوک کے لیے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ کے لیے گئے، تو غزوے کے لیے گئے، غزوہ تب اچھا انہوں نے کہا، ان تینوں نے کہا یار انہوں نے سوچا آج تک ہمیں اتنا ہم خوشحالی نہیں آئی جتنی ابھی آئی ہمیں، تو کوئی بات نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے کے سارے اس کو لے کے جا رہے ہیں لشکر کو، ہم تینوں کے پاس بہترین گھوڑے ہیں، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچیں گے، کل ہم ان سے آگے آ جائیں گے، یعنی ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ خدا کی قسم یہ انکاری نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ تھوڑے سے سستی میں آ گئے، تھوڑے سے عیش اس میں کہتے نا تھوڑا سا تغافل کیا، انہوں نے غفلت کر لی، تو ان کی تھوڑی سی غفلت تھی، جس کو قرآن شریف بیان کر رہا ہے، ان کی تھوڑی سی غفلت ہے، اس کو بھی سننے کی کیا غفلت تھی ان کی، اور وہ غفلت کیا تھی کہ آپ اس کو سن لیں، آپ اس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف یہ تھا کہ شرکت سے محروم رہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ جنگ نہ لڑی بغیر ختم ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مڑ آئے، واپس آ گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو نہ انہوں نے منافقین کی طرح ان تینوں نے جھوٹے بہانے بنائے، نہ بعض صحابہ کی طرح اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا، اور جو واقعہ تھا صاف صاف جا کر عرض کر دیا، اور اپنی کوتاہی اور اپنی اس کی غلطی کا اعتراف کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ان تینوں کا فیصلہ تعدیباً کچھ مدت کے لیے ملتوی رکھا، اللہ نے کوئی مصلحت تھی ان تینوں کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ 50 دن گزرنے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اور پیچھے رکھے جانے کا یہی مطلب ہے، جیسے کہ بخاری میں خود کا اب آپ کو میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں کی، جو بخاری میں ان کے الفاظ سمیت موجود ہیں، وہ بتا رہی ہوں کہ ان 3 میں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ نہایت جو ہے شرح کے ساتھ بتایا، تفصیل کے ساتھ، اور صحیح بخاری وغیرہ میں ملاحظہ کیجئے، صحیح بخاری میں ہے، دونوں میں، مطلب صحیح بخاری میں ہے۔ تو کعب بن مالک اپنا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ کعب بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ تبوک کی مہم چونکہ بہت سخت اور دشوار گزار تھی، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عام حکم تیاری کا دیا، لوگ مقدور اور استطاعت کے موافق سامان سفر درست کرنے میں مشغول تھے، مگر میں بے فکر تھا کہ جب چاہوں گا فوراً تیار ہو کر ساتھ چلا جاؤں گا، کیونکہ بافضل خدا اس وقت ہر طرح کا سامان مجھ کو میسر تھا، ایک چھوڑ 2 سواریاں میرے پاس موجود تھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، میرے پاس بڑا پیسہ تھا، یعنی سب کچھ تھا، میں اسی غفلت کے نشے میں رہا۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 مجاہدین نے اسلام کو کوچ کا حکم دیا، 30,000، مجھے
ابھی ابھی یہ خیال تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے تو کیا ہوا، اگلی منزل پر میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لوں گا یعنی مل لوں گا، آج چلوں کل چلوں، آج چلوں کل چلوں، اسی چکر میں وقت نکل گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کر فرمایا ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک کو کیا ہو گیا؟ بنی سلمہ کا ایک شخص بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عیش پسندی اور اسے غرور نے نکلنے کی اجازت نہ دی۔ معاذ بن جبل نے کہا کہ تو نے بڑی بری بات کہی، خدا کی قسم ہم نے خدا کی قسم ہم نے کعب بن مالک میں ہمیشہ بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن کر بالکل خاموش رہے، اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد بہت زیادہ وحشت اس سے ہو رہی تھی کہ سارے مدینے میں پکے منافق یا معذور مسلمانوں کے سوا مجھے کوئی مرد نظر نہیں آتا تھا، کوئی مومن مرد نظر نہیں آتا تھا، یعنی سارے نکل چکے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ بہرحال اب دل میں طرح طرح کے جھوٹے منصوبے گھاٹنے شروع کر دیے کہ آپ کی واپسی پہ میں فلاں بہانہ کر کے جان بچا لوں گا، مگر جس وقت معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے واپس تشریف لے آئے، دل سے سارے جھوٹ فریب دور ہو گئے اور طے کر لیا کہ سچ کے سوا کوئی چیز اس بارگاہ میں نجات دلانے والی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رونق افروز تھے، اصحاب کا مجمع تھا، منافقین جھوٹے ہیلے بہانے بنا کر ظاہری طور پر گرفت سے چھوٹ رہے تھے اور بچ رہے تھے۔ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، میرے سلام کرنے پہ آپ نے غضب آمیز تبسم فرمایا، یعنی غصے والا مسکراہٹ، ایک طنزیہ مسکراہٹ نہیں ہوتی، اور غیر حاضری کی وجہ سے دریافت کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر اس وقت میں دنیا والوں میں سے کسی دوسرے کے سامنے ہوتا تو آپ دیکھتے میں کس طرح زبان زوری یعنی چرب زبانی سے جھوٹے ہلے حوالے کر کے اپنے آپ کو صاف بچا لیتا، مگر یہاں تو معاملہ ایک ایسی ذات مقدس سے ہے جسے جھوٹ بول کر اگر میں راضی کر بھی لوں تو تھوڑی دیر کے بعد، یعنی اتنی مقدس ہستی سے اگر میں جھوٹ بولتا بھی ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد خدا اس کو سچی بات پر مطلع کر کے مجھ سے ناراض کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سچی بات بتا دیں گے اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ برخلاف اس کے کہ سچ بولنے میں گو تھوڑی دیر کے لیے آپ کی ناراضگی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن امید کرتا ہوں خدا کی طرف سے اس کا انجام بہت بہتر ہوگا، اور آخر کار سچ بولنا ہی مجھے خدا اور رسول کے غصے سے نجات دلائے گا۔ یا رسول اللہ، واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس غیر حاضری کا کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کے شر سے محروم ہوا، یعنی آپ کے ساتھ نہ جا سکا، اس وقت سے زیادہ فراقی اور قدرت کبھی مجھ کو حاصل نہ ہوئی، ایسی خوشحالی مجھے کبھی نہ ملی۔ میں مجرم ہوں، آپ کو اختیار ہے، جو فیصلہ چاہے میرے حق میں کر دیں۔ مزید بات کوئی نہیں کی، بہانہ شانہ کوئی نہیں بنایا، یہ کہا کہ میرے پاس سب کچھ تھا، صحت بھی تھی، میرے پاس وسائل بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن بس میرا نکما پن کہہ لیں، ٹھیک ہے، میری کاہلی کہہ لیں، میں مجرم ہوں، آپ کو اختیار ہے، جو فیصلہ چاہے میرے حق میں دیں۔ آپ نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، یعنی کیا بات بتائی؟ اس سے پہلے جتنے بھی آئے تھے نا وہ سارے جھوٹے تھے، یہ سچا ہے۔ اچھا جاؤ اور خدائی فیصلے کا انتظار کرو، چلو۔ میں اٹھا اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ حلال بن امیہ اور برارہ بن ربی، یہ دو شخص بھی میرے ہی جیسے ہیں۔ ہم تینوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کوئی ہم سے بات نہ کرے، سوشل بائیکاٹ، سب علیحدہ رہیں۔ چنانچہ کوئی مسلمان ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ سلام کا کوئی جواب دیتا تھا۔ لو دیکھ لیں، اب یہ بات میں قرآن سے ثابت کر رہی ہوں، تفسیر عثمانی میرے ہاتھ میں ہے اس وقت۔ فرمایا نہ سلام کا کوئی جواب دیتا تھا، وہ دونوں تو خانہ نشین ہو گئے، وہ تو اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے، شب و روز گھر میں روتے رہے، اللہ کو مناتے رہے۔ میں ذرا سخت آدمی تھا اور قوی تھا، بہادر تھا، مضبوط تھا، مسجد میں نماز کے، یعنی میں قوی اور سخت تھا، مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتا، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے آپ کی طرف دیکھتا کہ جواب میں لب مبارک کو حرکت ہوئی ہے نہیں ہوئی، جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا آپ میری طرف سے منہ پھیر لیتے تھے۔ مخصوص اقارب اور محبوب ترین تمام کے تمام عزیز و قریب رشتہ دار مجھ سے بیگانہ ہو گئے۔ اسی اسنا میں ایک روز ایک شخص نے بادشاہ غسان کا خط مجھے دیا، جس میں میری مصیبت پہ اظہار ہمدردی کرنے کے بعد دعوت دی تھی کہ میں اس کے ملک میں آ جاؤں، وہاں میری بہت آؤ بھگت ہوگی اور مجھے بڑا پروٹوکول ملے گا۔ میں نے پڑھ کر کہا یہ بھی ایک مستقل امتحان ہے، لو یہ بھی ایک امتحان ہے میرے لیے کہ ابھی میں مشکل میں ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے بدبخت انسان کہ میرے پاس آ جاؤ، نبی کو چھوڑ دو۔ فرمایا آخر وہ خط میں نے نظر آتش کیا، جلا دیا۔ 40 دن کرنے کے بعد بارگاہ رسالت سے جدید حکم پہنچا کہ میں اپنی عورت سے بھی علیحدہ ہو جاؤں۔ چنانچہ اپنی بیوی کو کہہ دیا اپنے میکے چلی جا،
اور جب تک خدا کے یہاں سے میرا کوئی فیصلہ ہو وہی ٹھہری رہے۔ سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اسی حالت میں مجھے موت آ گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہ پڑھائیں گے، مسلمان میرے جنازے میں شریک نہ ہوں گے۔ اور فرض کیجئے ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مسلمان ہمیشہ یہی معاملہ مجھ سے رکھیں گے، یعنی کبھی مجھے منہ نہ لگائیں گے، میری میت کے قریب بھی کوئی نہیں آئے گا۔ غرض 50 دن اسی حالت میں گزرے کہ خدا کی زمین مجھ پر فراخی کے تنگ تھی، بلکہ عرصہ حیات تنگ ہو چکا تھا۔ زندگی موت سے زیادہ سخت معلوم ہوتی تھی کہ یک جبل صلاح سے آواز آئی، یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک خوش ہو جا، مالک خوش ہو جا۔ میں سنتے ہی سجدے میں گر پڑا۔ معلوم ہوا آخر شب میں تہجد کے وقت میں حق تعالیٰ جل شانو کی طرف سے پیغمبر اسلام کو خبر دے دی کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ آپ نے بعد نماز فجر صحابہ کو مطلع فرمایا اور بتایا، ایک سوار میری طرف دوڑا کے بشارت سنائے، مگر دوسرے دیکھیں مسلمان کس طرح پیار کرتے تھے دوسرے مسلمانوں سے، یعنی صحابہ میں کتنا پیار تھا کہ انہوں نے کہا یہ تو دوڑ کر جائے گا تو دیر لگائے گا۔ وہ ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، مگر دوسرے شخص نے پہاڑ پر زور سے للکارا۔ ایک سوار میری طرف دوڑا کہ بشارت سننا ہے، مگر دوسرے شخص نے پہاڑ پر زور سے للکارا، آواز دی۔ اس کی آواز سوار سے پہلے پہنچی اور میں نے اپنے بطن کے کپڑے اتار کر آواز لگانے والے کو دے دیے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگ جوک در جوک آتے اور مجھے مبارکباد دیتے۔ مہاجرین میں سے حضرت طلحہ نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، خدا نے تیری توبہ قبول فرمائی۔ میں نے عرض کیا، اس توبہ کا تتمہ یہ ہے، اس توبہ کا آخر یہ کہ اپنا کل مال اور جائیداد خدا کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، کیونکہ انہی عیاشیوں میں پڑھ کر میں اس وقت نہیں گیا تھا اس مال کی وجہ سے۔ میں نے عرض کیا، آپ نے فرمایا سب نہیں دو، کچھ اپنے لیے روک لو۔ چنانچہ میں نے خیبر کا حصہ لا کر کے باقی مال صدقہ کر دیا۔ چونکہ محض سچ بولنے سے مجھ کو نجات ملی تھی، اس لیے عہد کیا کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا۔ اس عہد کے بعد بڑے سخت امتحانات پیش آئے، مگر الحمدللہ میں سچ کہنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا اور نہ انشاءاللہ تعزیز ہٹوں گا۔ یہ واقعہ ہے جس کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ گویا ان تینوں پر خدا کی پہلی مہربانی تو یہ تھی کہ ایمان اور اخلاص بخشا، نفاق سے بچایا۔ اب نئی مہربانی یہ ہوئی کہ توبۃ النصوح کی توفیق دے کے پھر اپنی طرف کھینچ لیا اور کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اے میری پیاری بہنوں، کیا آپ شیزان سے بائیکاٹ نہیں کر سکتی؟ کیا آپ پران کو نہیں چھوڑ سکتی؟ کیا آپ ٹربو کے برتن نہیں خریدنا چھوڑ سکتی؟ بولیں۔ اگر ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے تو کس منہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ میں نے یہ واقعہ صرف اس لیے بتایا کہ آپ کو جگاؤں کہ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ جو اتنا سب کچھ ہے اس کی ریکارڈنگ دوسرے کو بھیج دیں کہ وہ سن لیں۔ اللہ کے واسطے کوئی ایسا عمل ہمیں کرنا چاہیے جس کو دیکھ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور ہی سے مسکرا دیں اور اپنے ہاتھ ہمارے لیے پھیلا لیں۔ ہمارے ماں باپ اگر اصلی دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں اور ازواج مطہرات ہماری روحانی مائیں ہیں۔ کچھ تو ایسا سوچیں جس سے زندگی ہماری کہتے نہ ٹھکانے لگ جائے، کچھ ہمیں مل جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہماری آنے والی نسلیں جو قیامت کی صبح تک آئیں گی، ان سب کو اے اللہ تعالیٰ
دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، وقینا اور ہم سب کو عذاب النار، اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں آگ کے عذاب سے بچا لے، اللہ کوئی ایسی نیکی کروا لے جو ہمیں جنت میں لے جائے، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جن 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 گناہوں سے آپ ہم سے ناراض ہوئے اور جہنم کا فیصلہ کیا، ان گناہوں سے معافی مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمیں راضی کر دیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے مالک، اے میرے آقا، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ، یا اللہ ہمیں اسلام کی نعمت دینے کے بعد حالت کفر میں کبھی نہ لے کے آئیے گا، ہمارے بچوں پر رحم فرما دیجئے یا اللہ، اس موبائل کی شرانگیزیوں سے ہم کیسے اپنے بچوں کو بچائیں، اللہ اتنی بے حیائی کہ جس کا کوئی تصور کہیں جا کے ختم نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس بے حیائی کے سمندر میں ہمارے بچوں کو ایسے بچا لیجئے جیسے کیچڑ میں کمل کو رکھتے ہیں آپ، اے اللہ، اللہ آپ نے تو فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ایسے ایسے معجزے بیان کیا آپ نے کہ اللہ کوئی دنیا میں سائنٹسٹ مانے ہی نہ اس بات کو، اللہ کوئی تصور ہی نہ کر سکے، لیکن آپ ہر بات سچی کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس بات پر یہ ایمان ہے ہمارا، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اگر آپ نے کوہ طور کو بلند کر دیا بنی اسرائیل پہ اور کتنی دیر تک بلند کیا، اگر آپ نے اللہ 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 یقیناً آپ نے اللہ یقیناً آپ نے بحیرہ قلزم کو پھاڑ کے 12 رستے بنا دیے، اللہ پانی کو دیوار بنا کے کھڑا کر دیا، رستہ بنا دیا، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے دیجئے، موبائل کے شر سے بچا لیجئے، موبائل کی بے حیائی سے بچا لیجئے یا اللہ، ہمارے بچوں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ایسا ایمان عطا فرما دیجئے، عمل عطا فرمائیے جو حضرت ابوبکر صدیق والا ایمان اور عمل عطا فرمائیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے حضرت اویس کرنی رحیم اللہ جیسا اتنا ہی جو ہے فرما بردار بنا دیجئے یا اللہ، ہمارے بچوں کی، ہمارے اولادوں کی، ہماری نسلوں کی ایسی ہدایت فرما، ایسی تربیت فرما جیسے آپ نے ننھے یوسف علیہ السلام، 7 سال کے یوسف علیہ السلام تھے جب وہ جدا ہوئے اپنے ماں باپ سے، آپ نے ان کی ایسی ایسی اچھی تربیت کی کہ عزیز مصر بن گئے، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا ان کے سامنے جھکی، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کو زنا سے آپ نے بچایا، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تمام انبیاء کا واسطہ، ہمارے بچوں پر رحم فرما کے ہمارے بچوں کو مومن بنائیے، محافظ ناموس رسالت بنائیے، ہمارے بچوں کو راکعین اور ساجدین میں سے پکا نمازی بنائیے، ہمارے بچوں کو محافظ ناموس رسالت بنائیے، ہمارے بچوں کو اللہ اپنی غلامی میں لے لیجئے، اللہ ہمارے بچوں کو ہمیشہ 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 صادق بنائیے، امین بنائیے، اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو کبھی مرتد، ملحد، کافر، زندیق نہ بنائیے، قادیانی نہ بنائیے، ہمارے بچوں کو کبھی راشی، مرتشی، زانی اور شرابی نہ بنائیے، ہمارے بچوں کو کبھی بھی حاسد اور کاذب نہ بنائیے یا اللہ، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ تبارک تعالیٰ، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ تبارک تعالیٰ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ رحم فرمائیے یا اللہ، رحم فرمائیے یا اللہ، رحم فرمائیے یا اللہ پاک، جو بچیاں اب اپنے گھروں میں ہیں اور نکاح کی عمر تک آ گئی ہیں، ان کو کے لیے بہترین زوج عطا فرمائیے یا اللہ پاک، جو اس مینجمنٹ میں ہیں، جو مائیں بیٹھی ہیں یا بچیاں بیٹھی ہیں، ان کے لیے، ان کی بچیوں کے لیے، اور اللہ پاک ہماری بچیاں جو کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں ہیں، حفصہ، فاطمہ، اور اللہ پاک سدرہ، سبحانہ، ام حبیبہ، بینیش اور عفیفہ یا اللہ تبارک تعالیٰ، فریحہ، اس کے لیے جویریہ یا اللہ، ان سب کی بچیوں کے لیے بنات عبد المتین، بنات سرور اور بنات فخر، ان بچیوں کے لیے نیک نیک نصیب اور زوج
یعنی نیک زوج عطا فرمائیے، نیک در اور نیک گھر کھولیے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ سونیا کو، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں عائشہ کو، رقیہ باجی جان کو، اللہ میرے رشتہ داروں میں بھی جو بے اولاد ہیں ان سب کو یا اللہ بہترین نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو بچیاں اس وقت حاملہ ہیں ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں آسانی فرمائیے، ان کو نیک نرینہ اولاد سے نوازیے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر عطا فرمائیے، جو بے در ہیں ان کو اپنا در عطا فرمائیے، اپنا در عطا فرمائیے اللہ، سودی نظام سے بچاتے ہوئے اپنا گھر عطا فرمائیے۔ جو بے ہدایت ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ تمام علماء اسلام کی مدد فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ تقی عثمانی صاحب، تقی عثمانی صاحب اور حضرت جی اور حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، مفتی حسن صاحب، مفتی جو ہے مولانا فضل الرحیم صاحب، یا اللہ تبارک تعالیٰ تمام علماء اسلام کی مدد فرمائیے، ان کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیے۔ میرے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک یا اللہ نازیہ اندلیب کو اور اہلیہ حسین ان کی بہن، ان کے بہنوئی صاحب جو اشفاق صاحب طلحہ کو، یا اللہ پاک عبداللہ کو اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں عائشہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ندیم بھائی کو، حضرت جی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ پاک زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ پاکستان میں بجلی کو اور پیٹرول کو سستا کر دیجئے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائیے، اسلامی اخلاقی معاشی معاشرتی سماجی ترقی عطا فرمائیے۔ کالا باغ ڈیم فتح فرمائیے پاکستان کو، پاکستان میں کالا باغ ڈیم کا اجرا فرمائیے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب مسلمانوں کو سیلاب سے اور زلزلوں سے بچائیے۔ اللہ ہمارے ملکوں کو سیلاب اور زلزلوں سے بچائیے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جیسے کراچی میں آپ نے ایک ایسا طوفان جو کہ شرطیہ طوفان یعنی جو بالکل ضرور تھا، اللہ پکا جس کا یقین تھا، اس کو موڑ دیا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ پانی کو موڑ دیجئے اللہ، اس سے کہ وہ تباہی مچائے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اے اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری عائشہ بچی ہے جو اس کو بالکل اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ طیب الدگان صاحب کو اور قطر کے حکمران ہیں ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ استقامت دیجئے دین مبین پر، ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ مولا کریم آقا عظیم ہم پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ کرم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ پاک جو حاجی ابھی رہتے ہیں ان کے حج ان کو بخیریت واپس لائیے اور حاجیوں کے حج کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔